ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک دل سے کی گئی درخواست ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی وہ سچی اور حیران کن کہانیاں جاننا اچھا لگتی ہیں جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا، تو ابھی اسی وقت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہاں ہم تاریخ کے وہ پوشیدہ باب کھولتے ہیں جو عقل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسا منظر جہاں فضا میں ہیلی کاپٹر گرجتے ہوئے اڑ رہے ہوں، نیچے حد نظر تک پھیلا ہوا سنسان صحرا ہو، اور اسی ریگستان میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ دوڑ رہے ہوں۔ اچانک انہی ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ شروع ہو جائے اور چند لمحوں میں صحرا کی ریت اونٹوں کی جسموں سے بھر جائے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں، نہ ہی کوئی افسانہ ہے، بلکہ یہ آج کے جدید اور مہذب ملک آسٹریلیا کی ایک تلخ حقیقت ہے جس نے ایک وقت میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا ملک جو جانوروں کے حقوق، وائلڈ لائف پروٹیکشن اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے جانا جاتا ہے۔ آخر اسے ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس نے اپنے ہی ملک میں موجود ہزاروں اونٹوں کو گولی مارنے کا حکم دے دیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا اونٹ واقعی آسٹریلیا کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گئے تھے کہ ان کا خاتمہ ضروری ہو گیا؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں تو اصل میں اونٹ پائے ہی نہیں جاتے تھے، تو پھر وہاں لاکھوں اونٹ آئے کہاں سے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیران کن کہانی سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے ایک جانور جو کبھی آسٹریلیا کی ترقی کی علامت تھا، اچانک قومی دشمن بن گیا، اور پھر حکومت کو وہ فیصلہ کرنا پڑا جو تاریخ کے سخت ترین فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کہانی کی شروعات آج سے نہیں بلکہ تقریباً 200 سال پہلے 19ویں صدی میں ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب آسٹریلیا ایک نیا آباد ہونے والا ملک تھا اور برطانوی یہاں اپنی کالونیاں قائم کر رہے تھے۔ آسٹریلیا کا زیادہ تر حصہ خشک، بنجر اور بے آب و گیا صحرا پر مشتمل ہے، جسے وہاں آؤٹ بیک کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ اتنا گرم اور سخت ہے کہ اس زمانے میں وہاں گھوڑے یا بیل گاڑیاں چلانا تقریباً ناممکن تھا۔ انگریزوں کو اس وسیع صحرا کو عبور کرنے، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے اور دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایسے جانور کی ضرورت تھی جو بھوک، پیاس اور شدید گرمی برداشت کر سکے۔ تب ان کی نظر صحرا کے جہاز یعنی اونٹ پر پڑی۔ 1940 کی دہائی سے پہلے 1840 کے آس پاس آسٹریلیا نے ہندوستان، افغانستان اور مشرق وسطیٰ سے اونٹ منگوانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آسٹریلوی سرزمین پر اونٹوں نے قدم رکھا۔ ان اونٹوں کے ساتھ انہیں سنبھالنے والے ماہر افراد بھی لائے گئے جنہیں افغان کیمیلیئرز کہا جاتا تھا۔ حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگ موجودہ پاکستان اور بھارت کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع میں یہ فیصلہ انتہائی کامیاب ثابت ہوا۔ ان اونٹوں نے آسٹریلیا کی تعمیر اور ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا۔ ریلوے لائن بچھانی ہو، ٹیلی گراف کے کھمبے لگانے ہوں یا دور افتادہ علاقوں میں خوراک اور پانی پہنچانا ہو، یہ تمام کام انہی اونٹوں نے انجام دیے۔ کئی دہائیوں تک اونٹ آسٹریلیا کے ہیرو بنے رہے، مگر پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوا اور دنیا بدلنے لگی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، ٹرک، گاڑیاں اور ٹرینیں عام ہو گئیں۔ اب سامان ڈھونے کے لیے جانوروں کی ضرورت نہیں رہی تھی، انجن کی طاقت نے اونٹ کی جگہ لے لی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے اس کہانی نے خطرناک رخ اختیار کیا۔ جب اونٹوں کی ضرورت ختم ہو گئی تو ان کے مالکان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ انہیں مار دیں یا پھر آزاد چھوڑ دیں۔ زیادہ تر لوگوں نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اونٹوں کو صحرا میں کھلا چھوڑ دیا کہ وہ اپنی زندگی خود گزاریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چند اونٹ صحرا میں خود بخود ختم ہو جائیں گے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آسٹریلیا کا صحرا ان اونٹوں کے لیے جنت ثابت ہوا۔ وہاں نہ کوئی بڑا شکاری جانور تھا اور نہ ہی کوئی قدرتی دشمن۔ عام طور پر جنگلوں میں جانوروں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے شیر، چیتے یا بھیڑیے موجود ہوتے ہیں، مگر آسٹریلیا کے صحرا میں اونٹ کا شکار کرنے والا کوئی جانور ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ ماہرین کے مطابق اونٹوں کی تعداد ہر 8 سے 9 سال میں تقریباً دگنی ہو رہی تھی۔ جو چند ہزار اونٹ چھوڑے گئے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آسٹریلیا کے صحرا، جنگلات اور حتیٰ کہ قصبوں کے آس پاس 12 لاکھ سے زیادہ جنگلی اونٹ موجود تھے۔ یہ دنیا میں جنگلی اونٹوں کی سب سے بڑی آبادی بن چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھی اتنے جنگلی اونٹ موجود نہیں جتنے آسٹریلیا کے ویرانوں میں پائے جاتے ہیں۔ شروع میں کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر آہستہ آہستہ یہ اونٹ آسٹریلیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گئے۔ اونٹ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں۔ ایک پیاسا اونٹ چند منٹوں میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب ہزاروں اونٹ کسی ایک تالاب، چشمے یا پانی کے ذخیرے پر ٹوٹ پڑیں تو وہاں باقی جانوروں اور انسانوں کے لیے کیا بچے گا؟ آسٹریلیا پہلے ہی ایک خشک ملک ہے جہاں پانی کی کمی رہتی ہے اور اکثر خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ان اونٹوں نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ یہ صرف قدرتی چشموں کا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ پانی کی تلاش میں دیہاتی علاقوں اور قصبوں میں گھس آتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اونٹوں کے لیوڑ نے گھروں پر حملہ کر دیا، پانی کی ٹنکیاں توڑ ڈالیں، باغات کے نل اکھاڑ ڈالے اور یہاں تک کہ ایئر کنڈیشنر سے ٹپکنے والے پانی کے لیے دیواریں بھی توڑ ڈالیں۔ مسئلہ صرف پانی تک محدود نہیں تھا،
बल्कि माहौलियात को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा था। ऊँटों के भारी कदम जमीन की ऊपरी सतह को तबाह कर देते थे, जिससे घास और पौधे दोबारा नहीं उग पाते थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नायाब पौधे खाना शुरू कर दिए, जिससे मकामी इकोसिस्टम को शदीद खतरा लाहिक हो गया। साइंसदानों ने एक और तशवीशनाक हकीकत भी दरियाफ्त की कि ऊँट बहुत ज़्यादा मीथेन गैस खारिज करते हैं,